बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को माइनस करने की तमाम कोशिशें मुसलसल नाकाम हो रही हैं। आज एक मर्तबा फिर पूरे मुल्क में इमरान खान के डंके बजे हैं, अनोखा एहतजाज किया गया है। पुलिस किस तरह मुजाहरीन पर टूट पड़ी है, तशद्दुद किया गया है, लाठी चार्ज किया गया है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जो गड़ा इमरान खान के लिए खोदा गया था, अब उसमें जरदारी और शरीफ माफिया खुद गिरने जा रहा है। बड़े आम जरदारी के करीबी लोगों को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। एक बड़ा एहतसाब का जो कोड़ा है वो बरसने जा रहा है। कुछ गोल बराबर करने की कोशिशें शुरू हो रही हैं, ये भी आपको बताना है। और नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा है, ये एक बड़ी खबर है। और ये खबर कहाँ से आई है ये भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। नवाज शरीफ की 2-3 महीने के बाद मुसलसल इस तरह का एक मुस्लिम लीग नून माहौल बनाती है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, ताकि ये तासर कायम रहे कि जो पार्टी के वर्कर्स हैं वो बादिल ना हो, जो ओहदेदारान हैं या खास तौर पर जो टिकट होल्डर हैं उनका झुकाव मुस्लिम लीग नून की तरफ जारी रहे। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया गया तो ज़ाहिर है उस ये भी मदद की गई नून लीग की, और जरदारी माफिया चूंकि साथ मिला हुआ था। और अब जिस तरह ये मिलकर गेमें खेल रहे हैं, ये अजीब किस्म की मुनाफिकत है। और आज ये 2023 के अंदर भी समझते हैं कि शायद ये अवाम को बेवकूफ बनाने के अंदर कामयाब हो जाएंगे। आज बिजली के बिलों के खिलाफ फजल रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम ने भी मुजाहरा किया है। यानी मुनाफिकत की इंतहा है, बेशर्मी की बल्कि इंतहा है कि भाई जो बिजली के बिल आपने खुद इजाफा किया, आप उस करप्ट टोले का बिल्कुल हिस्सा थे और बाकायदा उसके क्राइम पार्टनर थे। आपने पाकिस्तानी अवाम को इस नेज पे पहुंचाया कि अब जो आम आदमी है वो पिस गया है, तो अब एहतजाज करने के लिए आप भी साथ आ गए हैं। यानी आप ये अवाम को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं। आप पीपल्स पार्टी वाले अब कहते हैं अवाम को रिलीफ दिया जाए, निगरान हुकूमत से कहा जा रहा है। नून लीग वाले कह रहे हैं जी बिजली सस्ती करें, पेट्रोलियम मसनूआत भी सस्ती करें। तो भाई अगर आप सस्ती की डिमांड कर रहे हैं तो ये महंगी किसने की है? यानी कितनी अजीब किस्म के 2 नंबर लोग पाकिस्तान की सियासत के अंदर, उनको इक्तदार के अंदर लाया जाता है। और अब जो बिजली के हवाले से मुजाहरे हुए हैं वो तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि नवाज शरीफ की जो वापसी है उस हवाले से वो चीजें तकरीबन ताकतवर हलकों की तरफ से जराए दावा कर रहे हैं कि उनको जवाब दिया जा रहा है कि वो पाकिस्तान ना आए। और जो शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है वो दरअसल लोगों को अक्टूबर तक कम अज कम जो है वो जबान खामोश रखे, चूंकि सवाल बहुत ज्यादा हो रहे थे कि नवाज शरीफ सितंबर में आ रहे हैं, फिर उसके अंदर जावेद लतीफ, ख्वाजा आसफ, बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बात की, तो उसका कवर अप किया गया है। लेकिन ये हतमी तौर पर कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ भी अगली जो सियासत है या जो अगली हुकूमत है उसका बराह रास्त हिस्सा नहीं होंगे। अब एक चीज जो है वो ये है कि पीपल्स पार्टी की निस्बत जो ताकतवर हल्के हैं उनके पसंदीदा फिर भी शहबाज शरीफ हैं। ये कितनी अनोखी बात है। अब यही वजह है कि जो जरदारी के करीबी लोग हैं अब वो बाजाब्ता तौर पर जो है वो एहतजाज भी कर रहे हैं, उनके नाम रोके जा रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और अब वो जो बाकायदा वजीर आला सिंध वो उस इक्तसादी कमेटी जो थी उसका हिस्सा थे, जिन्होंने बाकायदा जो कौमी मफादात की एक कमेटी बनाई गई है कि जिसने बाकायदा जो है वो हल्का बंदियों का ऐलान किया कि नहीं होंगे। तो अब वो कह रहे हैं जी कि 90 दिन में इलेक्शन की हमें तो यकीन दहानी हुई थी। तो पीपल्स पार्टी अब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जो बाकायदा एक प्रेशर है वो बिल्ड करने की कोशिश कर रही है कि 90 दिनों में इलेक्शन होने चाहिए। अब या तो वो जेन्युइन चाह रहे हैं और उनको अपनी मुश्किलात नजर आ गई है, चूंकि अवाम के साथ और आइन के साथ तो उनका ताल्लुक कोई नहीं है। भाई आइन तो जुल्फकार अली भुट्टो जो है उनकी तो कमिटमेंट है, उन्होंने बनाया। लेकिन अब जो बिलावल जरदारी हैं उनकी कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं है, वो तो उनको विरासत के अंदर ये सारा कुछ मिल गया। और जरदारी ने जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आइन को तोड़कर बल्कि पांव तले रौंद कर इलेक्शन नहीं होने दिए गया तो रास्ता खोला गया। अब या तो वो एस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज करना चाहते हैं, कोई अपनी बात मनवाना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त अख्तर मेंगल और एएनपी और बाकी जो जमातें हैं जो पीडीएम प्लस टोले का हिस्सा थे हुकूमत की, अब वो कह रहे हैं जी 90 दिनों में इलेक्शन करवाएं। उस वक्त वो 90 दिन से ताखीर करने के लिए बाकायदा जो कानून साजी है
اور وہ جواز جو ہے وہ مہیا کیا جا رہا تھا مردم شماری کا۔ اب جو نواز شریف ہیں ان کے حوالے سے ایک بات کی ہے خورشید شاہ نے۔ خورشید شاہ نے کہا جی نواز شریف جو ہے وہ شاید واپس نہ آ سکیں، اور انہوں نے ساتھ ہی کہا ہے کہ شاید ان کی عین موقع پر جو طبیعت ہے وہ خراب ہو جائے۔ بڑا معنی خیز جملہ ہے، اور یہ کچھ اور صحافیوں نے بھی اس کو اپنے سورسز سے بتایا ہے کہ نواز شریف کی واپسی ابھی صرف ایک سٹنٹ ہے۔ اگرچہ قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ ان کی اگر ڈیل ہو جاتی ہے، اور جو متوقع بھی ہے تو ممکن ہے معاملہ حل ہو، لیکن صرف قاضی فائد عیسیٰ سے ڈیل جو ہے وہ کافی نہیں ہوگی، بلکہ طاقتور حلقے جو ہے ان کو اس وقت عوام کے اندر نفرت کا ایک ماحول ان کے حوالے سے بنا ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زرداری اور شریف مافیا کو عمران خان کو اقتدار سے علیحدہ کرنے کے بعد مسلط کیا گیا، جو آلریڈی عوام کے اندر نفرت کی علامت ہے۔ تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ لوٹ مار کی پارٹنرشپ ہے۔ اب یہاں جو ہے خورشید شاہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کا ابھی کوئی پروگرام نہیں ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، یعنی شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ واپس آ رہے ہیں اکتوبر کے مہینے میں، اور خورشید شاہ کہتے ہیں کہ واپسی کا کوئی پلان نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں کہیں اور بھی ڈسکس ہوئی ہیں کہ نواز شریف کو واپس نہیں آنے دینا۔ اب انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت عین ٹائم پر بھی خراب ہو سکتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کا ابھی کوئی پروگرام نہیں ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ شاید پاکستان واپس نہ آئے۔ پھر وہ کہتے ہیں شہباز شریف بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ نواز شریف اکتوبر میں آئیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور عین ٹائم پہ طبیعت ان کی خراب ہو سکتی ہے۔ اب اس میں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 15 جو روپے ہیں اس کا جو ہے وہ باقاعدہ ان کو ریلیف عوام کو دیا جا سکتا ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ ایک معاملہ جو ہے نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ معاملہ اپنی جگہ پہ لٹکا ہوا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جو زرداری کے قریبی لوگ ہیں ان کے نام فلائی لسٹ، نو فلائی لسٹ زون میں ڈالے گئے ہیں، یعنی ان کے جو نام ہے تقریباً 60 کے قریب ایسے افراد ہیں جن کے یہ نام ڈالے گئے ہیں۔ اور اب یہ بتایا ہے صحافی سمر عباس، بڑے ان کی جو خبریں ہیں وہ درست ثابت ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سسٹم سے چونکہ اب اسٹیبلشمنٹ پر یہ دباؤ ہے کہ بھائی عمران خان کو آپ مائنس کر رہے ہیں، تحریک انصاف کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے پر تشدد ہو رہا ہے، جھنڈا نہیں اٹھا سکتے، احتجاج نہیں کر سکتے، کمپین نہیں کر سکتے، زبردستی لوگوں کی پارٹی کی وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں، تو یہ سارا کچھ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ زرداری اور شریف مافیا جو ہے اس کو قوم پر مسلط کیا جائے۔ چوروں، ڈاکوؤں اور مجرموں کا جو ٹولہ ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر لوٹ مار مچائی ہے اس کو آپ تحفظ فراہم کر کے، اور حقیقی جو جماعت ہے عوام کی مقبول جماعت اس کو ہٹا کے ان کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہرحال ایک پریشر ہے یہ اسٹیبلشمنٹ پر۔ اب وہ کہتے ہیں سمر عباس صاحب کہ سسٹم سے ملنے والے سگنلز بتا رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتوں کو کرپٹ عناصر سے پاک کرنے کے لیے ایک کلیننگ آپریشن شروع ہونے والا ہے۔ جس طرح سندھ میں اے جی مجید کو فلائٹ سے اتارا گیا اور کچھ لوگوں کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈالے گئے ہیں، کوئی بڑا آپریشن شروع ہونے کو ہے۔ تو اب اس کے اندر جو ہے وہ اگر تو کرپٹ لوگوں کا واقعی احتساب ہونا ہے تو پھر تو پہلے زرداری اور جو آپ نے نیب کیسز کے ذریعے جو معافیاں دلوائی ہیں وہ واپس ہوں گی۔ اگر وہ واپس نہیں ہونی تو یہ سارا ڈرامہ ہوگا۔ بہرحال زرداری کی انتہائی قریبی شخصیت کو جہاز سے اتار لیا گیا ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، یعنی اس کو نکال لیا۔ اے جی مجید ہے اور ان کا نام سٹاپ لسٹ کے اندر موجود ہے ابھی بھی، اور ڈالا گیا بلکہ ان دنوں کے اندر، اور ان کو فلائٹ سے اتار لیا گیا۔ ایک بڑا آپریشن شروع ہو رہا ہے وہ کرپٹ لوگوں کے خلاف۔ یہ ایک اب اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے تاثر کو درست کرنے کے لیے یہ ایک نیا جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے۔ یہ سمر عباس نے بھی دعویٰ کیا ہے، اور نواز شریف کی واپسی نہیں ہوگی، یہ خورشید شاہ جو ہے انہوں نے بھی یہ بات کی ہے۔ اب ایک بڑا انوکھا قسم کا جو احتجاج ہے وہ ہوا ہے آج تحریک انصاف کی طرف سے، یعنی غبارے وہ تحریک انصاف کے جھنڈے کے لے کے ان کو باقاعدہ طور پر جو فضا کے اندر اچھالا گیا ہے، اور یہ پاکستان کے تقریباً تمام چھوٹے بڑے شہروں کے اندر یہ ایک بڑی ایکٹیویٹی اور ایک انوکھا احتجاج، یعنی ہر جگہ پہ پولیس تو نہیں جا سکتی، اب کچھ جگہوں پہ ریلیاں بھی نکلی ہیں، اور کراچی کے اندر جو ریلی نکلی ہے پولیس اس پر ٹوٹ پڑی ہے، یعنی تشدد بھی کیا ہے، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، ڈنڈے مارے گئے ہیں، تو عجیب قسم کا لاٹھی چارج کا ماحول ہے۔ اب تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھا کے چلنا یہ بھی اب جرم ہے۔ اب یہ مقبول باقر جو ایک بڑا جج بنا پھرتا تھا، اس کی اب سندھ کے اندر نگران حکومت ہے، یا تو اس کو استعفیٰ دینا چاہیے،
یا پھر وہ نگران ہے یا چھنکنا ہے؟ یعنی اگر وہ نگران ہے تو پھر نگران اگر کسی نے اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ کیا ہے، کیا تحریک انصاف پر کوئی پابندی لگی ہوئی ہے؟ بھائی ایک سیاسی جماعت ہے، سیاسی ایکٹیویٹی ہے، تو یہ جو ججز کی کرسیوں پہ بیٹھ کے قاضی فائز عیسیٰ بننے والے جو لوگ ہیں، وہ جب ان کو کچھ بھی قوم کے سامنے آتا ہے تو وہ پوری طرح ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ مقبول باقر یا تو استعفیٰ دینا چاہیے یا تشدد کرنے والے پرامن شہریوں پر ان کو روکنا چاہیے۔ پورے ملک کے اندر بجلی کے حوالے سے آج پھر مظاہرے ہوئے ہیں، لوگ بھرپور احتجاج کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو نگران کاکڑ صاحب ہیں وہ عوام کے کڑاکے نکالنے پر لگے ہوئے ہیں۔ اگر بیرون ملک سارے بھی چلے جائیں، وہ کہتے ہیں تو ہمیں کیا ہے، وہ جائیں گے تو پیسے بھیجیں گے۔ اب کتنا جو ہے وہ ہمارے آپ سمجھیں کہ انٹلیکچوئل لوگ وہ بیرون ملک جا رہے ہیں، اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سوچنے والی ہیں۔ تو اب یہ ایک انوکھا احتجاج ہے، انتہائی کامیاب ہوا ہے، اور ابھی آپ دیکھیے اتنی سختیوں کے باوجود، اتنی گرفتاریوں اور تشدد کے باوجود تحریک انصاف کا اتنا بڑا حجم ہے پورے پاکستان کے اندر، جس طرح گھروں پر ظلم کیے گئے، بیوی بچوں کو ایک ساتھ جو ہراساں کیا گیا، جو گھر توڑے گئے، کاروبار تباہ ہوئے، اس کے باوجود لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کھاؤ قبائل نے جس طرح عوام کو کھایا ہے، ٹیکس پیئر کے پیسے کو لوٹا ہے، کھایا ہے، ابھی بھی اللے تللے ہو رہے ہیں۔ نگران حکومت وہ بھی کھانے پینے پہ لگی ہوئی ہے، اور جو اس سے پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہیں، ان کے پروٹوکول، ان کے اخراجات، وہ موجیں لگی ہوئی ہیں، لیکن عوام کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ زیادہ عرصے کے لیے یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔